मुंहजोर महंगाई आवाम की जान को आ गई। जमात इस्लामी ने महंगाई के खिलाफ अलम बुलंद कर दिया। पेट्रोल और बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ आवाम की आवाज मिला दी। जमात इस्लामी का गवर्नर हाउस के बाहर धरना, सीनियर क़यादत समेत कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। गवर्नर हाउस के बाहर जमात इस्लामी का 3 रोज़ा एहतजाजी धरना, सीनियर पार्टी रहनुमाओं के लिए 50 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा स्टेज, कारकुनों की कसीर तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मुजाहिरीन का लहू गरमाया, कहा कि जागीरदारों और वटेरों ने मुल्क को यरगमाल बना रखा है। पीडीएम का टोला ईस्ट इंडिया कंपनी का तसलसल और मुआशी दहशतगर्द है। 20 करोड़ आवाम के हाथों में आयनत के हथकड़ियां डाली है। आपने इस मुल्क को वर्ल्ड बैंक का मकरूज बनाया है। अवाम और खासकर पाकिस्तान का नौजवान अब उठा है और मैं उम्मीद रखता हूं कि ये नौजवान जो इस वक्त मेरे चारों तरफ मौजूद है और मेरे सामने मौजूद है, वक्त का मुगज़्ज़मी बनकर इस जमाने के करप्शन के सौमनातों को पाश पाश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जमात इस्लामी के धरने में कारकुनान का अनोखा अंदाज। 58 साला कारकुन बिलों का हार पहने कुल्ला सजाए तीसरी शादी का ख्वाहिशमंद। कारकुन का कहना है कि बिजली के भारी कम बिल अदा नहीं कर सकता। दौलतमंद खातून से शादी करना चाहता हूँ जो मेरे बिल अदा करे। महंगाई के खिलाफ लाहौर बार एसोसिएशन की हड़ताल, वकला अदालतों में पेश न हुए। फोकल पर्सन चौधरी मुदस्सर एडवोकेट ने कहा कि मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए कानून की बालादस्ती जरूरी है। हुकूमत महंगाई कम करे और वक्त पर इंतखाबात कराए। महंगाई और तनख्वाहों की अदम अदायगी पर रेलवे मुलाजिमीन के सब्र का पैमाना लबरेज। फ्रेम यूनियन लाहौर डिवीजन का रेलवे स्टेशन पर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ कर रख दी, तनख्वाहें न मिलें तो एहतजाज का दायरा मजीद बढ़ा देंगे। गरम फरोशी की रोकथाम के लिए ज़िले इंतजामिया मुतहरिक। 24 घंटे में 55 मुकदमात का इंतराज। 48 गरम फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। 1500 से ज़ायद मकामात की चेकिंग। खिलाफ वर्जी पर 132 दुकानदारों को जुर्माने आए। इंसदादे पोलियो फंड्स की कटौती पर विफाक और पंजाब आमने सामने। महकमे सेहत, खजाना और PND विफाक से नाराज। चीफ सेक्रेटरी ने विफाक के इंसदादे पोलियो की फंड्स में कटौती की तजवीज़ से इत्तेफाक न किया। लाहौर में आशोब चश्म का मर्ज तेजी से फैलने लगा। मर्द और खवातीन, बच्चे, बूढ़े सभी मुतासिर। तालीमी इदारों में असातिज़ा और तलबा लपेट में आ गए। एक हफ्ते के दौरान सरकारी अस्पतालों में मरीजों की तादाद में 100% इजाफा। अपनी आंखों का ख्याल रखें, आशूब चश्म फैलने लगा। महकमा सेहत पंजाब ने गाइडलाइंस जारी कर दी। कहा, आंखों के इन्फेक्शन से शहरी मुतासिर हो रहे हैं। करीबी राब्तों, खांसी, छींक, हाथ लगाने से वायरस मुंतकिल होता है। मरीज के करीब जाने वाले अफराद हाथों को बार बार धोएं। आदमी के आइज़ इन्फेक्शन की वजह से उसके हाथ मिलाने से उसके आप कोई भी चीज़ उसकी इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से ये जो है ना शुबे चश्म जो है वो फैलता है। दूसरा, इसकी प्रोटेक्शन के लिए आपको सेफ्टी ग्लासेस जो होते हैं, सन ग्लासेस ब्लैक कलर के, वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे और इसके साथ आपको आई ड्रॉप जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। आशोब चश्म की तरह से डेंगू ने भी हमले तेज कर दिए। 24 घंटे के दौरान 36 लाहौरियों को डस लिया। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 36 हो गई। शहर के 1277 मकामात से बरामद डेंगू लार्वा तल। डेंगू मच्छर को काबू करने का मिशन, ज़िला इंतजामिया फील्ड में मुतहरिक। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स के शहर भर के दौरे। डेंगू सर्विलेंस का जायजा लिया। गुलबर्ग की UC 97 में ज़ेर तामीर बिल्डिंग से लार्वा बरामद हुआ। मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
عالمی ادارہ صحت اور آغا خان یونیورسٹی کے وفود کا فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی اور سرگنگا رام اسپتال کا دورہ، وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل کی سربراہی میں اجلاس۔ وفد کے ارکان فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کے طبی اور تحقیقی خدمات سے بے حد متاثر۔ انتخابات جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کا بڑا اعلان، 27 ستمبر کو حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست جاری ہوگی۔ حتمی فہرست کے بعد 30 نومبر کو پولنگ کے پروگرام کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ووٹر لسٹیں بھی اپ ڈیٹ ہوں گی۔ الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ کا واضح اعلان کرنا چاہیے۔ الیکشن جنوری میں کرانے کا اعلان خوش آئند ہے۔ قائم مقام صدر پیپلز پارٹی وسطی پنجاب رانا فاروق سعید کا الیکشن کمیشن کے اعلان پر رد عمل، کہا کہ اعلان ملک میں پھیلی سیاسی اور معاشی مایوسی کے خاتمے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ جماعت اسلامی نے انتخابات کے اعلان کو خوش آئند قرار دے دیا۔ سیکرٹری اطلاع کیسر شریف کہتے ہیں، انتخابات اسمبلیوں کی تحلیل کے 90 دن کے اندر کروانا آئینی تقاضا ہے۔ جماعت اسلامی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی۔ میاں نواز شریف کی وطن واپسی پر مشاورت کا عمل تیز، شہباز شریف اور مریم نواز لندن روانہ۔ صدر نون لیگ ملاقاتوں کے احوال اور شرائط سے آگاہ کریں گے، پارٹی قائد کو مشروط واپسی پر راضی کیا جائے گا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے سابق لیگی ایم این ایز اور ایم پیز کی ملاقات، قائد نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ ملاقات کرنے والوں میں سیف الملوک ہوکر، خواجہ عمران نذیر، ملک ریاض، سمیع اللہ خان، میاں مرحوب، بلال یاسین، وحید عالم خان اور ذیشان رفیق شامل ہے۔ آشیانہ اقبال ریفرنس کی احتساب عدالت میں سماعت، احد چیمہ کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور۔ آئندہ سماعت پر شہباز شریف اور دوسرے ملزمان کی بریت کی درخواستوں پر دلائل طلب۔ بی ایس نرسنگ داخلوں میں پسماندہ علاقوں کے طلباء کے لیے 2% کوٹے پر عمل نہ کرنے کے خلاف کیس۔ لاہور ہائی کورٹ نے سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کا جواب مسترد کر دیا۔ داخلہ ٹیسٹ میں پاس ہونے والی طلباء کو کوٹے کی بنیاد پر داخلہ دینے کا حکم۔ لیگی رہنما کیپٹن ریٹائر صفدر کو بڑا ریلیف مل گیا۔ پولیس اہلکاروں سے الجھنے اور انتشار انگیز تقاریر کیس میں اہم پیش رفت، جوڈیشل مجسٹریٹ نے لیگی رہنما کو دونوں مقدموں میں بری کر دیا۔ جناح ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھیراؤ کا کیس، پی ٹی آئی کے 28 کارکنان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی، اے ٹی سی کا ملزمان کے اشتہارات شائع کرنے کا حکم۔ سید توقیر محبوب، کلثوم رحمان، بلال اسلم، عبد الوحید کے نام شامل۔ خبردار ہوشیار، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر چالان پھر گھر پہنچے گا۔ سیف سٹیز نے 1 سال بعد پھر سے ای چالان کا آغاز کر دیا۔ شہر کے مختلف شاہراہوں پر کیمروں کی مرمت اور بحالی کا کام جاری، پیر سے ای چالان کی ڈیلے شروع ہو جائے گی۔ پیسے دو اور تھانے دار کی نوکری حاصل کرو، 9 سرباز جعلی ایس پی کہنا پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ ملزم نے سرکاری نوکری کا جھانسا دے کر نوجوانوں سے لاکھوں روپے بٹورے۔ ملزم سے نیلی بتی والی گاڑی اور ایڈیشنل آئی جیز کی مہر۔ قومی ایئر لائن کے خلاف خبریں پھیلا کر ادارے کو نقصان پہنچانے کی کوشش، طرح کے مطابق پی آئی اے کی بندش کی خبریں پھیلانے والے قومی ادارے کی کم قیمت میں فروخت چاہتے ہیں۔ پی آئی اے کے مالی معاملات بتدریج بہتر ہونے لگے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے سرکاری افسران کی چھٹیوں پر مکمل پابندی لگا دی۔ وائس چانسلر، پرنسپلز اور ایگزیکٹو ڈائریکٹرز چھٹیاں نہیں کر سکیں گے۔ سرکاری افسران کی ایکس پاکستان چھٹیوں پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پنجاب حکومت کا شہر خاموشہ اتھارٹی کو فعال کرنے کا فیصلہ، منصوبہ بندی مکمل کر کے فنڈز مختص کر دیے۔ شہر خاموشہ اتھارٹی کی مدت میں دسمبر 2023 سے 2 سال کی توسیع، سٹاف کی بھرتیاں سیکشن 6 کے مطابق ہی کی جائیں گی۔
ٹریفک مسائل کے حل کا بڑا منصوبہ، شاہدرہ فلائی اوور کا کام تکمیل کے آخری مراحل میں، منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے دن رات کام جاری ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ نے 1 ماہ میں فلائی اوور کو عام ٹریفک کے لیے کھولنے کا حکم دیا تھا۔ شاہدرہ پروجیکٹ میں راوی پل کی توسیع کا پلان بھی شامل۔ راوی پل سے ایمانیہ کالونی تک سنگل فری کوریڈور کا نیا ڈیزائن تیار۔ ایل ڈی اے شعبہ انجینئرنگ نے PC1 تیار کر لیا۔ نئے ڈیزائن کے مطابق راوی پل کو 10 لین پر مشتمل تعمیر کیا جائے گا۔ شہر میں تجاوزات مافیا کی شامت آ گئی۔ LDA ٹیموں کا جوبلی ٹاؤن اور LDA ایونیو 1 میں آپریشن، 40 املاک سے تجاوزات ہٹا دیں، 15 سیل، دیواریں، تھڑے، بورڈز اور شیڈز گرا دیے گئے۔ گورنر پنجاب سے شعبہ IT سے وابستہ انٹرپرینیورز کے وفد کی ملاقات، IT انڈسٹری کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ گورنر بلیغ الرحمان نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ہم آہنگی پیدا کر کے ہی معاشی ترقی کے اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ LWNC کا گرین TCP آئیڈیا انٹرنیشنل توجہ کا مرکز بن گیا۔ ڈنمارک کے سفارت خانے کے وفد کا شادمان TCP کا دورہ، CEO بابر صاحب دین نے مہمانوں کا استقبال کیا اور پروجیکٹ کے بارے میں بریفنگ دی۔ وفاقی وزیر صنعت و تجارت کا لاہور چیمبر آف کامرس کا دورہ، گوہر اعجاز کی لاہور چیمبر میں صنعت کاروں سے ملاقات نے کہا، صدر لاہور چیمبر کی تمام باتوں سے متفق ہوں۔ کابینہ میں صنعتوں کو درپیش مسائل پر بات کی ہے۔ اگر انرجی کے مسائل حل ہو جائیں تو 10 ارب ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے۔ متحدہ عرب امارات کا بڑا اعلان، غیر معیاری تازہ گوشت کی برآمد پر پابندی عائد کر دی۔ پابندی لگنے کے بعد ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی متحرک، غیر معیاری گوشت بھجوانے کی وجوہات جاننے کے لیے انکوائری شروع کر دی۔ پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کی جانب سے 3 روزہ انٹرنیشنل ایکسپو، سیکرٹری لائف سٹاک محمد مسعود انور نے ایکسپو کا افتتاح کیا۔ چیف آرگنائزر IPEX عبدالحی مہتا نے لاہور رنگ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، خوراک میں خود کفالت کے لیے پولٹری کی صنعت کو فروغ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ پولٹری ایسوسی ایشن کی ایک ریگولر کاوش ہے کہ پولٹری کی اویئرنیس کے لیے لوگوں کو اس قسم کے ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں۔ اس کا سب سے جو پازیٹیو سائیڈ یہ ہے کہ آپ کے ملٹی سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے ایشوز، چیلنجز اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے کوآپریشن کا ماحول پیدا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت پر عام تعطیل کا اعلان۔ وفاقی حکومت نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو چھٹی کا